السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس دہم الدرس الاول بے سورۃ الانفال آیت نمبر 11 تا 19۔ پیارے بچوں، آج کا میسج ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ یہ باقاعدہ ایک سلسلہ ہے، تربیتی سلسلہ ہے، والدین کے لیے بھی، عوام کے لیے بھی، بالخصوص بچوں کے لیے یہ میسج بہت ضروری ہے کہ بچوں کی جب بچپن سے تربیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ ان کو اپنی عملی زندگی میں آگے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسلام انسان کی ہر موقع پر، ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو خیر و عافیت سے نوازے۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے سورۃ الانفال آیت نمبر 11 تا 19، اس کا ہم سبق الفاظ معنی سے شروع کرتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ جیسے کہ آپ وائٹ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں، الفاظ معنی لکھے ہوئے، الفاظ لکھے ہوئے اور معنی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں، ساتھ ساتھ آپ اس کی ریڈنگ بھی کرتے جائیں۔ یغشیکم، اس نے اڑھا دی تمہیں، اڑھا دی تمہیں، النعاس، اونگ، ماءً، پانی، الاقدام، پاؤں، پاؤں یا قدم، سألقی، میں ابھی ابھی ڈالوں گا، الاعناق، گردنیں، شاقو، انہوں نے مخالفت کی، لقیتم، مقابلہ ہو تمہارا، زحفاً، میدان جنگ، متحرفاً، گھات لگانے کو، متحیزاً، جگہ پکڑنے کو، چند ایک اور الفاظ معنی ہیں، دیکھ لیجئے گا۔ رمیتا، تو نے پھینکی، مراد کنکریاں، جبلیہ، تاکہ آزمائے،
موہن کمزور کرنے والا، قید تدبیر یا چال، تعود تم پھرو گے، نعود ہم بھی پھریں گے، پیارے بچوں یہ تھے الفاظ معنی جو آپ نے دیکھے۔ اس میں النعاسہ اس کا معنی ہے اونگ۔ اونگ کسے کہتے ہیں؟ وہ کیفیت جو نیند سے پہلے ہوتی ہے، اور اونگ کا آنا یہ مخلوق کی صفت ہے، اور ہمیشہ جاگتے رہنا یہ اللہ کی صفت ہے۔ جسے اونگ آ جائے وہ خالق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جیسے کہ آیت الکرسی آپ شروع سے سٹارٹ کریں دیکھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الحی، اللہ کی یہ صفت بڑی کمال کی صفت ہے، الحی، وہ ہمیشہ، الحی القیوم، آگے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ تو اونگ یہ نیند سے پہلے کی کیفیت ہوتی ہے، اور جنت کے اندر جب جنتی چلے جائیں گے، موت کو جنتیوں اور جہنمیوں کے سامنے جنت اور دوزخ کے درمیان ایک دمبے اور مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جنت کے اندر جو ہے وہ آرام تو جنتی کریں گے، لیکن وہاں پر نیند نہیں آئے گی۔ تو ماءً پانی، الاقدام پاؤں، تو اگر جیسے کہ یہ الفاظ معنی آپ کے سامنے میں نے ذکر کیے ہیں، تو الاعناق سے مراد گردنیں، لقیتم کا معنی تمہارا مقابلہ ہو تمہارا، یعنی میدان جنگ میں جب تمہارا مقابلہ ہو۔ متحیزاً، یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو میں نے ہائی لائٹ کیے ہیں یہ زیادہ ان کو فوکس کریں۔ متحیزاً گھات لگا کر، یعنی میدان جنگ سے بھاگنا کسی صورت کے اندر بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، دو صورتوں میں آپ میدان جنگ سے پیچھے آ سکتے ہیں، اور اس میں نیت یہ ہو کہ گھات لگا کر دشمن کے اوپر وار کرنا ہے، یعنی چھپ کر کہیں بیٹھنا ہے، اس کو گھات کہتے ہیں۔ متحیزاً جگہ پکڑنے کو، یعنی بعض دفعہ آدمی مجاہد لڑتا لڑتا، سپاہی بہت آگے نکل جاتا ہے اور اپنی ٹیم سے بہت الگ ہو جاتا ہے، تو وہ واپس آ سکتا ہے اور آ کر اپنی جگہ، اپنی اس میں پارٹی کے اندر جہاں اس کی ڈیوٹی ہے وہ وہاں جگہ پکڑ سکتا ہے، اس کے لیے واپس آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میدان جنگ سے بھاگنا، جہاد سے بھاگنا، کافروں سے ڈر کے موت سے بھاگ جانا، یہ کبیرہ گناہوں کے اندر شامل ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا۔ موہنوں کمزور کرنے والا، قید، قید کا معنی ہے تدبیر یا چال، تعودو تم پھرو گے، نعود ہم پھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم دوبارہ نافرمانی کرو گے تو پھر ہم بھی تمہیں دوبارہ سزا دیں گے۔ تو پیارے بچوں، آئیے ہم اس سبق کا جو با محاورہ ترجمہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تمام بچے میرے ساتھ رہیں، اور یونیک نوٹس بک جو ہے اس کا صفحہ نمبر 12 نکالیں۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یغشیکم النعاس، جب اس نے اڑھا دی اونگ امانتاً تمہاری تسکین کے لیے، منہ اپنی طرف سے، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ اور اتارا تم پر آسمان سے، ماءً پانی، لِيُطَهِّرَكُم تاکہ وہ تمہیں پاک کر دے، بِهِ اس کے ساتھ یعنی اس پانی کے ساتھ، وَيُذْهِبَ عَنكُم رِجْزَ الشَّيْطَانِ اور دور کر دے تم سے شیطان کی نجاست، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ اور مضبوط کر دے تمہارے دلوں کو، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ اور جمائے رکھے تمہارے قدم، اذ یوحی ربک الی الملائکہ جب وحی کی تمہارے رب نے فرشتوں کی طرف، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تو تم ثابت قدم رکھو ان کو جو ایمان لائے، سألقی ہن قریب ابھی میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جو کافر ہوئے، الرعب روب کو، یعنی ہن قریب میں کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں، فَاضْرِبُوا مارو تم فوق العناق گردنوں کے اوپر، یعنی ان کافروں کی گردنوں پر مارو تلواریں، وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَان اور اڑا دو ان کا پور مار کر ان کا جو نا پور ان کا جوڑ کاٹ دو، کلّ بنان کا معنی ہر جوڑ۔ اچھا یہ اتنی سخت سزا کیوں؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اللہ ان کا خالق ہے، رسول ان کا رہبر و رہنما ہے، خیر خواہ ہے، اللہ ان کا خیر خواہ ہے، تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے جو خیر خواہ دو ذاتیں تھیں، اللہ خالق اور مالک بھی تھا، رازق بھی تھا، سب کچھ دینے والا تھا، لیکن ان کافروں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کی بات کا انکار کیا، ان کی تکذیب کی، تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر پھر ان کے لیے جہاد کو اللہ نے فرض کر دیا، اور فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ یہ مزہ تو جہاں چکھو، یعنی دنیا کے اندر قتل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، تمہیں اپنی فیملی اور خاندان کو چھوڑ کے جانا پڑے، یہ مزہ تو تم جہاں چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ رہی بات آخرت کی، تو آخرت کے اندر تو کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا لقیتم اب یہ ہدایتیں دی جا رہی ہیں، پچھلی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی مخالفت کی سزا بیان کی ہے، اور اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ جب تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو میدان جنگ میں تو تم نے کیا کیا کرنا ہے، آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اذا لقیتم جب تمہارا مقابلہ ہو، الذین کفروا ان لوگوں سے جو کافر ہوئے، زحفاً میدان جنگ میں، اے ایمان والو جب تمہارا کافروں سے میدان جنگ میں مقابلہ ہو تو کیا کرنا ہے، فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، موت کے ڈر سے، بزدلی کے ڈر سے، ان کی جمعیت کو دیکھ کر، ان کے اسلحہ کو دیکھ کر، ان کی تعداد کو دیکھ کر، اور ان کے جناب دنیا کے کر و فر کو دیکھ کر تم نے ان سے پیٹھ نہیں پھیرنی۔ فرمایا وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ اور جو پھیرے گا ان سے اس دن اپنی پیٹھ، سوائے ان دو کاموں کے جو آپ کو بورڈ پر سمجھائے گئے، متحرفاً لقتال اور متحیزاً الی فئۃ، مگر گھات لگانے کو لڑائی کے لیے، اور جگہ پکڑنے کو اپنی جماعت کی طرف، ان دو وجوہات کے علاوہ جو بھی اپنی پیٹھ پھیرے گا، فقد باء بغضب من اللہ تو یقیناً وہ گرفتار ہو گیا اللہ کے غصے میں، اللہ کی ناراضگی اس پر آ گئی،
میدان جنگ سے بھاگنے کی وجہ سے، وَمَأْوَاءُ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری ہے جگہ، یعنی جہنم بہت بری جگہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، نہیں تم نے انہیں قتل کیا، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اور لیکن اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، وَمَا رَمَيْتَ، اور نہیں تو نے پھینکی کنکریاں، اذ رمیت، جب تو نے پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اور لیکن اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ایمان والوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاءً حسناً، اچھی طرح آزمانا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے احسانوں سے مومنوں کو آزمائے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ذالکم وان اللہ موہن کید الکافرین، بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کمزور کرنے والا ہے کافروں کی چال۔ ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو، فقد جاءکم الفتح، تو کافروں تمہارے پاس فتح آ چکی ہے، اگر تم نبی علیہ السلام پر فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا، اگر تم باز آ جاؤ، یعنی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے سے باز آ جاؤ، پروپیگنڈے کرنے سے باز آ جاؤ، توحید کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے باز آ جاؤ، نبی علیہ السلام کی گستاخیاں کرنے سے باز آ جاؤ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَعُودُوا، اگر تم پھر کرو گے، یعنی پھر نافرمانیاں کرو گے، پھر سازشیں کرو گے، پھر توحید کے راستے میں رکاوٹیں کھڑو گے، پھر انسانیت کے لیے تم ناسور بن جاؤ گے، نعود، پھر ہم بھی کریں گے، یعنی اللہ فرماتے ہیں پھر ہم بھی تمہارے خلاف مسلمانوں کو تقویت دیں گے، فرشتوں کو آسمانوں سے اتاریں گے، اپنی مددیں نازل کریں گے، اور تمہیں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اس گمان میں نہ رہنا کہ ہماری جماعت بہت بڑی ہے، ہمارا اتحاد بہت بڑا ہے، ہم تو دنیا میں تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تمام ملک ہمارے ساتھ ہیں، بلکہ مسلمان کافر کیا کہ مسلمان بھی ہمارے غلام ہیں۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، تمہارے جتنے بھی حمایتی مددگار جماعتیں ہوں کچھ کام نہیں آئیں گی، وَلَوْ کثرت، اگرچہ تعداد میں بہت زیادہ ہوں۔ کیوں؟ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی طاقتور نہیں ہو سکتا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا با محاورہ اس کا ترجمہ۔ تو آپ نے آج کے سبق میں اس کے الفاظ مانی ہم ہوم ورک لکھ دیتے ہیں آپ کے سامنے، ہوم ورک آپ نے کرنا ہے، اور ہوم ورک کے اندر جو چیزیں شامل ہیں، سب سے پہلا کام الفاظ مانی، یاد کریں جی اور لکھیں اپنے رجسٹر پر۔ نمبر 2، با محاورہ ترجمہ یاد کریں۔ نمبر 3، آیات کی تشریح کا مطالعہ کریں۔ ان اسباق کا امتحان بھی ہوگا۔ یہ نوٹ ہے، نوٹ ہر سبق کے لیے یہ ہے کہ جو بھی آپ سبق یاد کریں تو اس طرح یاد کریں کہ ہم نے اس کا باقاعدہ امتحان دینا ہے اور آپ کا باقاعدہ امتحان ہوگا۔ جو اسباق آپ کو پڑھائے جائیں گے آپ ان کو اچھی طرح سے یاد کریں، انشاءاللہ جب آپ کی چھٹیاں ختم ہو جائیں گی اسکول میں آئیں گے باقاعدہ آپ کا امتحان ہوگا۔ تو آج کا سبق آپ کے سامنے ہے، تو امید ہے کہ تمام بچے انشاءاللہ اس کو محنت کے ساتھ، جس طرح ماشاءاللہ کلاس میں آپ محنت کے ساتھ پڑھتے تھے،
تو گھر کے اندر بھی بغیر کسی ڈانٹ ڈپٹ کے اور والدین کو ستائے خود خوشی کے ساتھ انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔